رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین بندے پروردگارم امتی احمد نبی دوست داری چاری یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا معزز سامعین اکرام آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقائی نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گزار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادی الجودی الکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت کے چند شعر پیش کراؤں سماعت فرما لیں ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین رن میں جب فاطمہ زہرا کے دلاور نکلے 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 جان کی خیر ہو یہ کہتے ستم گر نکلے جان کی خیر ہو یہ کہتے ستم گر نکلے رن میں جب فاطمہ زہرا کے دلاور نکلے جان کی خیر ہو یہ کہتے ستم گر نکلے اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرما لیں اپنی ایڑی سے اگر ضرب لگا دے اصغر 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 دشت کربل کی زمین چیر کے ساگر نکلے
حسن شہید اعظم نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ایڑی سے اگر ضرب لگا دے اصغر اپنی ایڑی سے اگر ضرب لگا دے اصغر دشت کربل کی زمین چیر کے ساگر نکلے دشت کربل کی زمین چیر کے ساگر نکلے. اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں. یوں لڑے فوج یزیدی سے وہ جانباز حسین 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 جو 72 تھے ہزاروں کے برابر نکلے جو 72 تھے ہزاروں کے برابر نکلے. رن میں جب فاطمہ زہرا کے دلاور نکلے جان کی خیر ہو یہ کہتے ستمگر نکلے. اور ایک بہت ہی پیارا شعر آپ کی خدمت کو دہلیز تک پہنچاتا ہوں. سماعت فرما لیں. ارشاد. کیسے ممتا نے کیا ہوگا جدا بیٹے کو کیسے ممتا نے کیا ہوگا جدا بیٹے کو کیسے ممتا نے کیا ہوگا جدا بیٹے کو کیسے ممتا نے کیا ہوگا جدا بیٹے کو. جانب نینوا جب دین کے افسر نکلے جانب نینوا جب دین کے افسر نکلے. رن میں جب فاطمہ زہرا کے دلاور نکلے جان کی خیر ہو یہ کہتے ستمگر نکلے. اور یہ بھی شعر آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین. وقت آیا کی ہو اب وعدہ طفلی بھی وفا وقت آیا کی اب ہو وعدہ طفلی بھی وفا وقت آیا کی ہو اب وعدہ طفلی بھی وفا وقت آیا کی ہو اب وعدہ طفلی بھی وفا. سر کٹانے کے لیے سب تھے پیمبر نکلے سر کٹانے کے لیے سب تھے پیمبر نکلے سر کٹانے کے لیے سب تھے پیمبر نکلے سر کٹانے کے لیے سب تھے پیمبر نکلے. آخری شعر پہنچا رہا ہوں. سماعت فرما لے. ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین. ایک مرتبہ بلند آواز سے مل کر بول دے سارے لوگ یا حسین. خوف سے کانپ اٹھے سارے یزیدی ساجدے خوف سے کانپ اٹھے سارے یزیدی ساجدے خوف سے کانپ اٹھے سارے یزیدی ساجدے خوف سے کانپ اٹھے سارے یزیدی ساجد. جب لیے پرچم حق جب لیے پرچم حق جب لیے پرچم حق شیر بہادر نکلے جب لیے پرچم حق شیر بہادر نکلے
چبلیے پر چمنک شیر بہادر نکلے چبلیے پر چمنک شیر بہادر نکلے رنگ جب فاطمہ زہرا کے دلاور نکلے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی روانگی مدینہ طیبہ سے جانب طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جب یزید کا خط ملا اور یزید نے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بیعت نہ کروں تو وہ میرے نانا جان کے شہر کی بے حرمتی کرے، یہاں پر قتل و غارت کرے، یہ اللہ کے پیارے حبیب کا شہر ہے۔ آپ نے اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ دیا، مکے میں آ گئے۔ اب جب امام علی مقام مکہ مکرمہ میں پہنچے تو جب کوفیوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے ہیں، اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہی آپ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام علی مقام نے صاف انکار فرما دیا تھا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعت نے متفق ہو کر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں درخواستیں بھیجی، اپنی نیاز مندی اور اخلاص و عقیدت کا بہت زیادہ اظہار کیا اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کی التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا۔ تمامی جماعتوں اور فرقوں کی جانب سے کم و بیش 150 کے قریب عرضیاں امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرنا تجویز فرمایا۔ حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجنے کی اصل وجہ، یعنی امام علی مقام نے امام مسلم کو کوفہ کیوں بھیجا؟ کوفیوں نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں جو آخری وفد بھیجا تھا، اس کے ساتھ جو خط روانہ کیا تھا، اس خط میں جہاں یزید کے ظلم و ستم اور بدکاریوں کی تفصیل لکھی تھی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ہم آپ کا ہر طرح ساتھ دیں گے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ آئیں ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ اگر آپ تشریف نہیں لائے اور خلق خدا یزید کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی تو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آپ کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے اے رب حسین نے ہم پر ظلم کیا اور یزید کے ظلم پر راضی رہے۔ خلق خدا کہے گی اے رب حسین سے ہمارا حق دلا۔ اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوفیوں کی تحریر پڑھ کر خوف خدا سے حضرت امام علی مقام کے رومتے کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر جیسی اطلاع دیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ شاہ نے اپنی نیابت کے لیے ان کو چنا، شاہ نے اپنی نیابت کے لیے ان کو چنا، اہل کوفہ
کوفہ کوئی خود شان نامالی کا، اہل کوفہ کوئی خود شان نامالی کا، آپ لوگوں کی طلب پر ان غم نے بھیجا، آپ لوگوں کی طلب پر ان غم نے بھیجا، ان کی سب لوگ اطاعت و غمات کرنا، ان کی سب لوگ اطاعت و غمات کرنا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے آنے والے آخری 3 قاصدوں کے ہمراہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سلام اور آخری ارشادات کے بعد مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، پھر روضہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، پھر ریاضت الجنہ میں نوافل ادا فرمائے، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، سارے حالات بتائے، اپنے کوفہ جانے کا تذکرہ فرمایا، آخری وصیت فرمانے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم سب مکہ مکرمہ چلے جاؤ، جب حضرت سیدنا امام علی مقام کوفہ آئیں تو تم سب لوگ ان کے ہمراہ کوفہ آ جانا۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے 2 کمسن صاحبزادے حضرت محمد حضرت ابراہیم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے مچل گئے، آپ نے دونوں بچوں کو ساتھ میں لیا، چنانچہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر 5 شوال کو کوفہ پہنچ گئے۔ آپ نے مختار بن عبید ثقفی کے مکان پر قیام فرمایا، کوفہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر وہاں کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے لگے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ 12,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اہل عراق خاص کر اہل کوفہ کی یہ محبت و عقیدت دے کر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک عریضہ لکھا اور التماس کیا کہ ضرورت ہے کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید پلید کے شر سے محفوظ رہیں، حق کی تائید ہو، مسلمان امام برحق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش و خروش دے کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے کہا، حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا۔ اہل کوفہ کو اطلاع دے کر اور ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر صحابی خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست درازی نہ کی۔ ادھر مسلم بن یزید حضرمی، عمارہ بن ولید بن عقبہ نے کوفہ سے خفیہ طریقے پر یزید کو اطلاع دی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کوفہ تشریف لے آئے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھتا جا رہا ہے اور ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر چکے ہیں اور حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے ابھی تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ یزید نے اطلاع پاتے ہی حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، ان کی جگہ وید اللہ ابن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وید اللہ ابن زیاد بہت ہی مکار چال باز ظالم تھا۔ ابن زیاد بصرہ سے روانہ ہوتے وقت یہ حکمت عملی اپنائی کہ اس نے حجازی لباس پہنا، چہرے پر نقاب ڈالا، بصرہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا، صرف چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر اونٹ پر سوار ہو کر مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں آیا کرتے تھے۔ تھوڑا ایک کو کم کرا دیں۔ اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے ابن زیاد کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے،
وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں، تاکہ وہ بے خوف و خطر امن و عافیت کے ساتھ کوفہ کے دارالحکومت میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جنہیں ہر لمحہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا۔ شب کی تاریخی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھا کہ حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں۔ خوشی کے نعرے بلند کیے گئے، گرد و بیش مرحبا کہتے چلے، مرحباً بک یا ابن رسول اللہ، قدمت خیرہ مکتبن کا شور مچایا گیا۔ مردود ابن ذات تو دل میں جلتا رہا، لیکن اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام علی مقام کی تشریف آوری کا انتظار ہے، ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ کوفیوں پر اس کا مکر کھل نہ جائے۔ یہاں تک کہ کوفہ کے دارالعمارہ کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت عمر باہلی کو فکر ہوئی کہ اگر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تو اس طرح خاموشی سے کیوں تشریف لے جاتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی راز ہے۔ آگے بڑھے اور نقاب ہٹا کر دیکھا تو پکار کر کہا، اے کوفہ والو تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ تو وید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ آواز سنتے ہی اہل کوفہ پر مردانگی چھا گئی۔ وید اللہ ابن زیاد کوفہ کے دارالحکومت میں داخل ہو گیا۔ صبح کو اس نے حضرت نعمان بن بشیر سے ملاقات کی، مجاز پرسی کے بعد کہنے لگا کہ تم نے نمک حرامی کی اور امام علی مقام کی طرف ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوفہ پر تسلط کیا، تم نہایت اطمینان سے دیکھتے رہے، خیر تم نے جیسا کیا ویسا پایا۔ لیجئے یہ یزید کا حکم نامہ ہے، اسے پڑھ کر اس کے حکم کی تعمیل کیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے اپنی معزولی کا حکم سنتے ہی کہا، اگر ابن رسول کی طرفداری نمک حرامی کا کام ہے تو میں تجھ جیسا حلال خور نہیں بننا چاہتا۔ میں نے وفاداری سے کام لیا، اس پر بھی یہ صلہ، تو مجھے حکومت کی پرواہ نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ کر جانے لگے تو اس نے آپ کو اپنے پاس قید کر لیا، اس خیال سے کہیں فتنہ نہ اٹھنے پائے۔ پھر ابن زیاد نے کوفیوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں جمع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اتنا ہجوم ہو گیا کہ مسجد میں جگہ نہ رہی۔ پھر ابن زیاد منبر پر چڑھا اور لوگوں کو سخت اور سست کہا، لشکر یزیدی کٹر دکھانے لگا۔ کوفی لا یوفی کام گئے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا سارا عہد و پیمانہ بھول کر آپس میں کہنے لگے، یہ تو دو بادشاہوں کی لڑائی ہے، ہمیں اس سے کیا بحث، ہمیں نہ تو حضرت سیدنا امام مسلم کا ساتھ دینا ہے اور نہ ہی یزید کی مخالفت کرنی ہے۔ مختصر یہ کہ جب عصر کے وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے تو آپ تنہا تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ایک لڑکا نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا آج کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور یزید کے حکم سے وید اللہ ابن زیاد کوفہ آیا ہے اور اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا ہے اور تمام اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کر دیا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ پھر خیال آیا کہ میں تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو بلا چکا ہوں، وہ میرے خط کو دیکھتے ہی روانہ ہو جائیں گے، اب کیا کروں؟ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میری جان جائے تو جائے مگر شہزادے رسول پر کوئی آنچ نہ آئے۔ غم یہی حضرت مسلم کو بہت کافی تھا، غم یہی حضرت مسلم کو بہت کافی تھا، اتنے میں آ گئے یاد ان کو امام و شہدا، اتنے میں آ گئے یاد ان کو امام و شہدا، درد سینے میں اٹھا دل بے صد رنج کہا، تو نے افسوس کی حضرات کو نامہ لکھا، اہل کوفہ کی عقیدت کا نقشہ اس میں، حال سب ان کی محبت کا لکھا اس میں، مل گیا ہوگا
مطمئن ہو گئے ہوں گے میری باتوں سے امام، رد نہ فرمائیں گے حضرت کبھی میرا پیغام، چل پڑے ہوں گے ماں اہل کے وہ شاہ امام۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اسی خیال میں تھے کہ آپ کو خیال آیا کہ کوفہ کے سرداروں میں حضرت ہانی بن عروہ بھی ہیں جو محب اہل بیت بھی ہیں، چل کر ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اکیلے ہی کوفہ کے گلیوں سے گزر کر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے آئے۔ حضرت علامہ ابو اسحاق اسفرائینی تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر پہنچے تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہی اٹھے اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو مکان کے اندر لے کر آئے، سارا واقعہ سنا، پھر عرض کیا کہ حضور ابن زاد سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، وہ میری بیماری سن کر عیادت کی غرض سے ضرور آئے گا، آپ ہتھیار لگا کر میرے مکان کے فلاں گوشے میں تشریف فرما رہے، اول تو میں زبانی باتوں میں اسے سمجھاؤں گا، جب وہ نہ مانے گا تو میں اپنے سر سے امامہ اتار کر زمین پر رکھوں گا، پھر سر پر رکھوں گا، بس اس وقت آپ آ کر اسے قتل کر دینا۔ چنانچہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے کو پسند فرمایا۔ ادھر ابن زاد نے 2-3 دن کے اندر جب کوفہ کے تمامی شرفا اور روسا کو حیلہ و تدبیر سے قید کر لیا، پھر حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے حضرت ہانی بن عروہ کا خیال آیا، پوچھا کہ حضرت ہانی کا کیا حال ہے، وہ ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آئے، بتایا گیا کہ بیمار ہیں، تو خبیث خود عیادت کے لیے آیا، جب آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے پوچھا اے ابن زاد کوفہ کس غرض سے آیا ہے، تو ابن زاد نے کہا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت فتنہ پھیلایا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں کا حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن زاد کیا تمہارے نزدیک حضرت امام علی مقام حضرت امام مسلم بن عقیل فتنہ پرور ہیں؟ ابن زاد نے کہا ہاں، گرچہ وہ ابن رسول اللہ ہیں مگر حاکم سے مخالفت کرنے والا واجب القتل ہے۔ حضرت ہانی خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس کا ایمان نکل چکا ہے، اپنے سر سے امامہ اتارا اور زمین پر رکھا اور امام مسلم کا انتظار کیا، لیکن امام مسلم نہ آئے تو سمجھا کہ امام مسلم کی نظر میرے امامے پر نہیں پڑی، دوبارہ پھر اتارا، پھر سر پر رکھا، لیکن امام مسلم نہ آئے تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ بے قرار ہو گئے اور 2 شعر پڑھے۔ ابن زاد متحیر ہو کر پوچھنے لگا کہ اس وقت آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، آپ کے طبیبوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ ہر روز دوپہر کے بعد ان کی یہی حالت ہو جاتی ہے اور ایسے ہی اشعار پڑھنے لگتے ہیں۔ ابن زاد افسوس کرتا ہوا اٹھا اور اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ ابن زاد کے چلے جانے کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی تمام بلائیں دفع ہو جاتی، مجھے اس وقت کے نکل جانے کا بے حد صدمہ ہوا ہے اور اب فکر ہے اگر شہزادے حسین تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کر فرمایا ہانی جو تمہارا اور ہمارا خیال تھا وہ خیال تھا مگر مشیت ایزدی کچھ اور ہے۔ تمہارے اشارہ کرنے پر جب میں پہلی دفعہ اٹھا تو کسی نے زور سے میری کمر پکڑ لیا اور آواز آئی مسلم ہرگز نہیں، تقدیر الہی کچھ اور ہے۔ میں مجبوراً بیٹھ گیا، دوسری بار اٹھا تو پھر وہی آواز آئی، تیسری بار اٹھا تو پھر وہی آواز آئی اور صاف کہا گیا ابھی اس کا پیمانے عمر لبریز نہیں ہوا، ابھی اس کی پدامالیوں کا پیالہ بھرا نہیں، ہرگز نہ جاؤ، خاموش
خاموش بیٹھے رہو۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کہا کہ بندے کی کچھ مجال نہیں، مرضی یہ مولا ازہا مولا، خیر حضور والا میرے گھر میں تشریف فرما رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب کوفہ کے ہر گلی کوچوں میں حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع ہو گئی۔ سواروں کے دستے شہر کوفہ کے باہر گشت کرنے لگے، ہزار تلاش کرنے پر بھی ابن زیاد کو امام مسلم کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے ایک تجربے کار جاسوس جس کا نام ماقل تھا، اسے بہت کچھ انعام وغیرہ کا لالچ دے کر حضرت امام مسلم کو تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا۔ ماقل نے کوفہ کے گلی کوچوں میں گھومنا شروع کیا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ میں حضرت امام علی مقام کا بھیجا ہوا آیا ہوں، یہاں تک کہ وہ اس محلے کی مسجد میں گیا، دیکھا کہ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، سلام کر کے ان کے قریب بیٹھ گیا اور رازدانہ انداز میں ان کے کان میں کہنے لگا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، محب اہل بیت ہوں، مجھے جب بھی حضرت امام علی مقام کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ابھی جب میں مکہ مکرمہ میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو انہیں بہت فکر مند پایا۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی امام مسلم کی فکر ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کوفہ جا اور انہیں کسی تدبیر سے اپنے ساتھ لے آ۔ چنانچہ میں 3000 دینار لایا ہوں تاکہ اگر روپے کی ضرورت پڑے تو مجبور نہ رہ جائیں۔ اگر آپ کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں انہیں دشمنوں کے چنگل سے نکال کر مکہ مکرمہ لے جاؤں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے پہلے تو کچھ شبہ کیا، پھر ماقل کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر یقین کر لیا اور اسے اپنے ہمراہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے آئے۔ ماقل نے پورا اطمینان کر کے 3000 دینار امام مسلم کو پیش کر دیے اور نہایت اطمینان سے ابن زیاد کے پاس واپس آ گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ ابن زیاد نے فوراً محمد ابن اششکنندی، اسما بن خارجہ فرازی، عمر بن حجاز دیناری کو حکم دیا کہ فوراً حضرت ہانی بن عروہ کو ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ تینوں جس وقت حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر پہنچے وہ دروازے پر مل گئے۔ ابن زیاد کا پیغام سنتے ہی سمجھ گئے۔ آپ نے محمد ابن اششکنندی سے فرمایا کہ تم چلو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر کے اندر آ کر سارا واقعہ امام مسلم سے بتایا، پھر غسل کیا، کپڑے بدلے، تلوار کمر سے باندھی۔ اس کے بعد امام مسلم سے عرض کیا حضور گواہ رہیے گا، اب شاید میں زندہ واپس نہ آ سکوں گا، آپ اللہ کے سپرد ہیں، یہ گھر آپ کے سپرد ہے۔ پھر سلام کر کے قدم چوم کر روانہ ہو گئے۔ جب ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ آپ نے سلام کیا تو بڑی ترشروئی سے کہنے لگا ہانی تم نے دشمن یزید مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، اس پر میری دوستی کے دعوے دار ہو اور سامان جنگ خرید کر ان کی قوت بڑھا رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب لغو اور بہتان ہیں، تمہیں ایسے باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اس پر ابن زیاد نے ماقل نامی جاسوس کو سامنے کر دیا اور کہا کیا کیا صورتحال دیکھ کر آیا ہے بیان کر۔ ماقل خبیث کو دیکھتے ہی حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیش میں کہا کہ مردود دغا باز، یہ سب کیا ہوا تیرا ہی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا ہانی ماقل کو کچھ نہ کہو، بس خیریت اسی میں ہے کہ امام مسلم کو لا کر میرے سامنے حاضر کر دو، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں ماں گھر کے نیست نابود کر دوں گا۔ یہ تو پہلے کی دوستی کا سبب ہے جو میں اتنی رعایت کر رہا ہوں، ورنہ ابھی قتل کر دیتا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا کہ مردود میری دوستی کا تو کیا پاس و لحاظ رکھے گا، جبکہ نبی کے نواسوں اور خدا اور رسول کی محبت کا تجھے پاس و لحاظ نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کیا تو کوفہ سے دمشق تک خون کی دریائیں بہ جائیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا اور لکڑی اٹھا کر اس زور سے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر مارا کہ آپ کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، آپ کی ریشیں مبارک خون سے رنگین ہو گئیں۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ ابن زیاد سخت زخمی ہو گیا، اس کا ریشمی جبہ جو پہنے ہوئے تھا کٹ
पट गया। माकल खबीस ने इब्ने ज़ाद की मदद करना चाहा तो हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार का ऐसा वार किया कि उस खबीस का सर कट के चंद कदमों के फासले पर गिरा। हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला की शुजाअत देखकर इब्ने ज़ाद ने अपने दरबारियों को बुला भला कहना शुरू किया और कहने लगा कि तुम ऐसे नामर्द हो गए हो कि एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, बुत की तरह खड़े तमाशा देख रहे हो। खुदा तुम्हें गारत करे मदद का फिर कौन सा वक्त होगा। इब्ने ज़ाद कितना कहने पर उसके दरबारी हजरत हानी बिन उरवा पर टूट पड़े। हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला भी जख्मी शेर की तरह उन पर टूट पड़े और उस जोर से तलवार चलाई कि इब्ने ज़ाद के 22 आदमियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने ज़ाद ने नाजुक सूरत हाल देखकर दारुल इमारा के दरवाजे कूफा पर चढ़कर चिल्लाना शुरू किया तो बाहर जो उसकी फौज थी वो मदद के लिए दौड़ पड़ी और हजरत हानी बिन उरवा को अपने नरखे में ले लिया। हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ देर तो मुकाबला किया, आखिर शदीद जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। आप इब्ने ज़ाद के सामने पेश किए गए। इब्ने ज़ाद ने हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला से कहा, हानी बिन उरवा अब भी वक्त है, इमाम मुस्लिम को लाकर मेरे सामने हाजिर कर दो। आपने फरमाया, ओ खुदा और रसूल के दुश्मन, मुझसे ये उम्मीद ना रख कि मैं जिगरे गोशे रसूल को तो जैसे नापाक कुत्ते के हवाले कर दूं। ये सुनकर इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया तो पीछे से खबीस ने तलवार का वार करके आपको शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बवक्ते शहादत आपकी उम्र शरीफ 80 साल थी। आप अंदाजा लगाएं 80 साल की उम्र में हजरत हानी बिन उरवा की शुजाअत का आलम ये था, आपकी बहादुरी का आलम ये था। आपको इब्ने ज़ाद ने शहीद कर दिया। जब हजरत हानी बिन उरवा की शहादत की खबर फैलती है, हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के कानों तक पहुंची तो आप हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला के मकान से बाहर तशरीफ ले आए और अपने मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन को पुकारा। कमो बेश 40,000 की जमात ने आपके साथ कसरे शाही का मुहासरा कर लिया। साथ ही साथ अमर बिन हज्जाज दीनारी जो इब्ने ज़ाद की तरफ से हजरत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला को बुलाने के लिए गए थे, तकरीबन 4000 सवार और प्यादा को लेकर इब्ने ज़ाद के महल का मुहासरा कर लिया। सूरत हाल ये थी कि अगर हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला हमला करने का हुक्म दे देते तो उसी वक्त किस्सा खत्म हो जाता। इब्ने ज़ाद उसके हमराही हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ में गिरफ्तार हो जाते और यही लश्कर सैलाब की तरह उमट कर शामियों को मौत के घाट उतार देता और यजीद को जान बचाने की कोई राह न मिलती। नक्शा तो यही जमा था मगर बंदों का सोचना क्या होता है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से जब हजरत इमाम मुस्लिम कूफा में है, आपने किले का मुहासरा तो कर लिया, बावजूद ये कि कूफियों की पतहदी, इब्ने ज़ाद की फरेबकारी, यजीद की अदावत पूरे तौर पर साबित हो चुकी थी, फिर भी आपने अपने लश्कर को हमला करने का हुक्म न दिया, बल्कि एक इंसाफ पसंद बादशाह की नायब की हैसियत से आपने इंतजार फरमाया कि पहले गुफ्तगू के जरिए तमाम हुज्जतें कर ली जाएं और सुलह की सूरत पैदा हो सके तो मुसलमानों में खूरेजी न होने दी जाए। आप अपने इस पाक इरादे से इंतजार में रहे और एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा। दुश्मन इब्ने ज़ाद ने इस मौके का फायदा उठाया और कूफा के वो शरफा और रूसा और सरदार जिसको उसने पहले से किले में कैद कर रखा था, उन्हें मजबूर किया कि वो किले की दीवार पर चढ़कर अपने रिश्तेदारों और पासर शख्स लोगों से कहें कि वो हजरत इमाम मुस्लिम की जमात से अलहदा हो जाएं। ये लोग इब्ने ज़ाद की कैद में थे और जानते थे कि अगर इब्ने ज़ाद को शिकस्त भी हुई तो इब्ने ज़ाद किला फतेह होने तक इनका खात्मा कर देगा। उस खौफ से वो घबरा उठे और उन्होंने किले की दीवार पर चढ़कर अपने रिश्तेदारों और पासर शख्स लोगों से कहा कि इमाम मुस्लिम की जमात से अलहदा हो जाओ। अपने मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन से गुफ्तगू की और उन्हें हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला का साथ छोड़ देने के लिए इंतहाई दर्जे का जोर दिया और बताया कि हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, यजीद नापाक तबीयत तुम्हारे बच्चे बच्चे को कत्ल करा देगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगे। और ये भी जान लो अगर
تم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن ذات کی قید میں ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے، لہٰذا اپنے انجام پر نظر ڈالو اور ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ ابن ذات نے قاضی شریح کو جو شہر کوفہ کے قاضی تھے کچھ روپے دے کر کہا کہ تم ان محاصرہ کرنے والوں سے کہہ دو کہ ہانی بن روا زندہ ہیں، ان کی شہادت کی خبر غلط مشہور ہو گئی۔ قاضی شریح نے روپے کی لالچ میں یہی کہہ دیا، ابن ذات کا یہ ہیلا کامیاب ہو گیا۔ عمر بن حجاج دیناری اور دوسرے محاصرہ کرنے والے منتشر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف 500 آدمی بچے۔ بتاؤ 40,000 کے لشکر آپ کے ساتھ تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف 500 آدمی بچے۔ آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو وہ 500 لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پیچھے دیکھا تو وہ 500 بھی موجود نہ تھے۔ تمناؤں کی اظہار اور التجاؤں سے جس عزیز مہمان کو بلایا اس کے ساتھ یہ سلوک کہ وہ تنہا ہے، ساتھ دینے کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے بھی اپنا تعلق توڑ لیا۔ انہیں اس کی پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی اور بے وفائی کا شہرہ رہے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازوں پر تالے ہیں۔ اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان، اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان، کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں، کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں، جس کی بیعتیں کتنے کی وعدوں پیمان، جس کی بیعتیں کتنے کی وعدوں پیمان، آج وہ تنہا ہے رخصت ہوئے ہم درد کہاں، آج وہ تنہا ہے رخصت ہوئے ہم درد کہاں، ہائے جاتی گی رہی شرم حیا کوفہ کی، ہائے جاتی گی رہی شرم حیا کوفہ کی، ہائے رخصت ہوئی بالکل ہی وفا کوفہ کی، آج کوفے کے مقافل ہوئے سب دروازے، آج کوفے کے مکانات بھی سب بند ہوئے، آج کوفے کے مکانات بھی سب بند ہوئے، آج رو پوش ہے مسلم کے بلانے والے، آج رو پوش ہے مسلم کے بلانے والے، آج سب چھپ گئے کوفہ کے گھرانے والے، آج سب چھپ گئے کوفہ کے گھرانے والے، ایک ہی شب میں ہوئی ساری محبت کا پھول، ایک ہی شب میں ہوئی ساری محبت کا پھول، آزمائش
आजमाइश जो हुई हो गई उल्फत सब दूर, आजमाइश जो हुई हो गई उल्फत सब दूर। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला बार बार सोचते हैं कि मैंने हज़रत इमाम आली मकाम की खिदमत में लिखा है, तशरीफ आवरी की इल्तिजा की है और इस बदहित कौम की इखलास व अकीदत का एक दिलकश नक्शा इमाम आली मकाम के हुजूर पेश किया है, तशरीफ आवरी पर जोर दिया है। यकीनन हज़रत इमाम आली मकाम मेरी इल्तिजा रद्द न फरमाएंगे। यहाँ के हालात से मुतमईन होकर वहाँ ऐन वयाल के वो चले आएंगे। यहाँ उन्हें क्या मसाइब पहुँचेंगे और यहाँ पर उन्हें क्या मसाइब पहुँचेंगे। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला को अपना गम अलग घायल कर रहा था, अपनी तहरीर पर शर्मिंदगी और नदामत। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के लिए खतरात अलाहिदा बेचैन कर रहे थे। मौजूदा परेशानी अलग दामनगीर थी। उसी आलम में आपको प्यास मालूम हुई। सामने देखा तो एक घर नजर आया। तवा नामी एक औरत दरवाजे पर बैठी थी। आपने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने पहचान कर पानी दिया और अपनी सआदत समझकर आपको अपने मकान में ठहरा लिया। हज़रत तवा का लड़का जिसका नाम बिलाल था, मोहम्मद इब्न अशशकनदी का दोस्त था। हज़रत तवा ने अपने बेटे पर एतमाद करते हुए बताया कि बेटे आज खुशकिस्मती से हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला हमारे घर में रौनको अफरोज हैं। हज़रत तवा का लड़का बिलाल बहुत ही होशियार चालबाज था। कहने लगा कि हज़रत इमाम मुस्लिम की तो बहुत तलाश है, मगर खैर आले रसूल हैं, उनकी खिदमत करने में हमारी नजात है। उन्हें जाने न देना, मैं अभी आता हूँ और रात भर में ही उनके हुजरे का पहरा दूंगा। चुनांचे कुछ देर के लिए बाहर गया और वापस आकर हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे पाक का पहरा देता रहा। पिछली रात खामोशी से जाकर इब्ने ज़ाद को इत्तला दी कि हज़रत इमाम मुस्लिम हमारे घर में रौनको अफरोज है। इब्ने ज़ाद ने इनाम के तौर पर उसे सोने का एक कीमती हार दिया और उसी वक्त मोहम्मद इब्न अशशकनदी को हुक्म दिया कि 500 सवार को लेकर इसके मकान का मुहासरा कर ले और इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कर ले। उसी रात हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुयस्सर आया। आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शरफ हासिल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम मुस्लिम जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने जान लिया कि ये दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला फजर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ले पर ही रौनको अफरोज थे कि घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर आपने हज़रत तवा से पूछा कि ये क्या मामला है। हज़रत तवा ने अर्ज किया हुजूर मालूम नहीं, लेकिन मुहासरा मेरे मकान का मालूम हो रहा है। ये सुनते ही हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला उठे और बदन पर जंगी हथियार सजाए और मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। हज़रत तवा ने पूछा हुजूर क्या मुकाबले का इरादा है। आपने फरमाया इसके सिवा और कोई चारे कार नहीं। हज़रत तवा बेकरार होकर रोने लगी, इसरार करने लगी कि आप मकान से बाहर न जाएं। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मैं मकान से बाहर नहीं जाता तो ये जालिम तुम्हारे मकान को आग लगा देंगे। और ऐ तवा सुनो, तुमने मेरे साथ नेकी व एहसान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अपने नसीब में कर ली है। फिर हज़रत तवा को आखिरी सलाम करके और दुआएं देते हुए इस तरह बाहर तशरीफ ले आए जैसे शेर नर अपनी कछाड़ से जोश से बाहर आता है। बाहर आते ही ललकारते हुए फरमाया कि अब होश में आ जाओ, हम मोहम्मदी कछाड़ के शेर हैं। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो आए किस्मत आजमाई करे। फिर आपने वो तलवार चलाई कि पहले ही हमले में 150 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। बाकी यजीदी खौफ से पीछे हट गए। मोहम्मद इब्न अशशकनदी ने जब ये कैफियत देखी तो एक पत्थर की आंट लेकर बैठ गया और इब्ने ज़ाद को लिखा कि हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला आदमी नहीं बल्कि भाल खाने वाले शेर नर है। खुदाई तलवार उनके हाथ में है। जब उन्होंने बाहर निकलकर हमें ललकारा तो हमें महसूस हुआ कि हमारी जानें हमारे जिस्म में नहीं है। उन्होंने पहले ही हमले में हमारे 150 लश्करी मार डाले हैं। बाकी जो बचे हैं वो भाग गए हैं। हमारी मदद के लिए और आदमी भेजे जाएं। सरे मैदान जब जो शे जिहादे
مرد میدان تھا سرے میدان عجب جوش جہادے مرد میدان تھا جلال ہاشمی زور ید اللہ ہی نمایاں تھا جلال ہاشمی زور ید اللہ ہی نمایاں تھا پڑھا خنجر پکڑے پہ یہ برادر زادہ حیدر پڑھا خنجر پکڑے پہ یہ برادر زادہ حیدر مقابل چند لمحے بھی نہ ٹھہری فوج غاردگر مقابل چند لمحے بھی نہ ٹھہری فوج غاردگر سنانو تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بدنگادوں کے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد ابن اششکندی خود گھوڑا دوڑاتا ہوا ابن زاد کے پاس پہنچا اور حالت بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اور آدمی دیے جائیں ابن زاد آگ پگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تم کو بھیجا تو تمہارا یہ حال ہو گیا اگر تم کو کسی فوج کے مقابل بھیج دیا جائے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا محمد ابن اششکندی نے جھلجھلا کر جواب دیتے ہوئے کہا اے ابن زیاد کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی فروش کے پاس بھیجا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے کس کی طرف بھیجا ہے حضرت امام بہادری کے شیر ہیں ان کی تلوار حساب ہے وہ جلیل القدر امام ہے حضور کے خیر الانام کی نسل سے ہیں غرض کی ابن زاد نے مزید 500 سواروں کو اور روانہ کیا آپ نے حملہ کر کے انہیں بھی پست کر دیا محمد ابن اششکندی نے مزید سوار بلوائے آپ نے کم و بیش 400 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا اسی دوران آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا آپ ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے حضرت طوا نے پانی کا پیالہ لا کر پیش کیا آپ پانی پینے نہ پائے تھے کہ دور سے ایک ظالم نے پتھر مارا جو آپ کے رخسار پر آ کر پڑا آگے کے دو دانت شہید ہو جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں آپ بڑے صبر و استقلال سے فرماتے ہیں الحمدللہ پھر فرمایا اے میرے رب اگر یہ دنیاوی پانی میری قسمت میں نہیں ہے تو تیرے کرم سے حوض کوثر سے سیراب ہو جاؤں گا جب محمد ابن اششکندی نے دیکھا کہ ہم تلواروں کے ذریعے امام مسلم پر قابو نہ پا سکیں گے تو آپس میں مشورہ کر کے ایک مقام پر گہرا گڑھا کھودا اس پر کمزور لکڑیاں رکھ دی پھر اپنے فوجی دستے کو سمجھایا کہ وہ امام مسلم کو دکھانے کے لیے حملہ کرے اور اس طرح پیچھے ہٹے کہ امام مسلم لا علمی میں اس گڑھے میں گر جائیں پھر انہیں گرفتار کرنا آسان ہوگا کتنے ظالم تھے یزیدی کتنے بزدل تھے یزیدی محمد ابن اششکندی جب اپنی اس چال میں کامیاب ہو گیا جیسے ہی امام مسلم اس گڑھے میں گرے یزیدی کتوں نے یہ باری حملہ کر کے آپ پر پتھر برسانے لگے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی نے جوش میں آ کر فرمایا کیا تم میں شرم و غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے تم مجھے اس طرح پتھر مار رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت میں سے ہو تمہیں خاندان مصطفیٰ اور ان کی اولاد کا کچھ پاس و لحاظ نہیں ہے قرض کی اس مکر و فریب سے آپ کو گرفتار کر کے ابن زاد کے دربار میں لے کر چلے دروازے پر پانی کی سراہی رکھی ہوئی تھی آپ نے محمد ابن اششکندی سے فرمایا اگر تیرا حرض نہ ہو تو تھوڑا سا پانی پلا دے اس نے پانی دیا آپ پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری کہ آپ کا اوپر کا ہونٹ کر گیا تمام پانی خون سے رنگین ہو جاتا ہے آپ پانی نہ پی سکے پھر جب آپ ابن زاد کے سامنے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سلام ہو جو حکام شریعت کا پہلو ہے ابن زاد کہنے لگا کہ تم نے مجھے امیر المومنین کیوں نہیں کہا امام مسلم نے فرمایا ابن زاد امیر المومنین ہونے سے تجھے کیا نسبت امیر المومنین میرے حسین ابن علی ہیں ابن زاد نے کہا مسلم میرے غصے سے ڈرو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا کے کتے ہم تجھ سے کیا ڈریں گے جبکہ ہم تیرے امیر یزید سے نہیں ڈرتے اور ابن زاد کان کھول کر سن لے ہم وہ ہیں جو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی سے
نہیں ڈرتے. یہ بلائیں اور مصیبتیں ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے, ہم ان سے کبھی نہیں گھبراتے. گویا آپ اپنے زبان حال سے یوں فرما رہے تھے, ہم بلاؤں اور مصیبتوں کو اس دنیاوی عیش و راحت سے بہتر سمجھتے ہیں جو تو دین بیچ کر حاصل کر رہا ہے. مردود یہ زندگی چند روزہ ہے, دنیا دارالمحن ہے. یہاں جو بلا آتی ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے, اور جو مصیبت ہوتی ہے عین راحت ہوتی ہے. اسی حالت میں آپ کو امام مسلم کی یاد آ گئی, آپ کی آنکھوں میں اسی حالت میں امام مسلم کو حضرت امام علی مقام کی یاد آ گئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی ظالم نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ امام مسلم روتے کیوں ہو؟ جو شخص مدعی حکومت و خلافت ہو کر مخالفین سے ٹکر لے اسے مصیبتوں سے گھبرا کر رونا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ میرا اس وقت کا رونا اپنے لیے نہیں بلکہ امام حسین, آل حسین اور اپنے اہل و عیال کے لیے روتا ہوں جو میرے بلانے پر یہاں آ رہے ہیں. مجھے یہ خیال رلاتا ہے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی اور تم ان پر کیا کیا ظلم اٹھاؤ گے. کہا مسلم نے میں روتا نہیں, رونا تو اس کا ہے. کہا مسلم نے میں روتا نہیں, رونا تو اس کا ہے. حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے. حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے. چلا دنیا سے میں کعبے سے اب وہ چلنے والے ہیں. یہ رونا ہے کہ میں قضا کب ٹلنے والے ہیں. مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر. مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر. مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر. پھر آپ نے اپنے ذات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مردود میں جانتا ہوں کہ نشائے دنیا تجھے ہوش میں نہ آنے دے گا, تو ان قریب مجھے قتل کروائے گا. مگر موت سے بزدل ڈرا کرتے ہیں, ہمیں موت سے دائمی زندگی ملتی ہے. ابن زاد یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا خیر اب آپ کو جو وصیت کرنی ہو کر دیجئے کیونکہ اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے. آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر فرمایا کہ وصیت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس وجہ سے میں وصیت کر رہا ہوں, مگر تو جیسے جھوٹے اور مکار سے امید نہیں کہ اس پر عمل کرے. آپ نے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا کہ بے حرمتی نہ ہو, اور فلاں شخص کا مجھ پر قرض ہے میری زرہ فروخت کر کے اس کا قرض ادا کر دینا, اور میرے چچا زاد بھائی حسین ابن علی کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا, میرے تمام حالات لکھ کر بھیج دینا, اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ ہرگز ادھر تشریف نہ لے آئے. ابن زاد نے کہا زرہ ہمارا حق ہے, ہم اسے فروخت نہیں کریں گے. حسین ابن علی کو تو ہم خود ہی یہاں بلانا چاہتے ہیں, انہیں یہاں آنے سے منع نہیں کریں گے. پھر ابن سعد نے وید اللہ بن سعد نامی ایک شخص سے کہا کہ انہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا ہے, لہٰذا انہیں جلاد کے سپرد کر دو. انہیں محل کی چھت پر لے جا کر دارالامارہ کی تیسری منزل پر لے جا کر انہیں نیچے پھینک دے. چنانچہ جس وقت جلاد حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر دارالامارہ کی تیسری منزل پر چلا, اس وقت حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے زبان مبارک پر یہ مبارک کلمات تھے, اے اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما, بے شک تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. جس وقت جلاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر دارالامارہ کی تیسری منزل پر پہنچا, آپ نے جلاد سے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینے دے. جلاد نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیے, میں ابن زاد
ذات کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت جلاد نے آپ کو دارالعمارہ کی تیسری منزل سے زمین پر پھینکا، سر مبارک کے بل زمین پر آئے، اس میں واہ حسینہ کی صدا تھی، سر مبارک کے بل زمین پر آئے، سر مبارک پاش پاش ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں، دارالعمارہ کی تیسری منزل سے زمین پر آپ کو پھینکوا دیتا ہے ابن زاد۔ آپ نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ جب آپ شہید ہو جاتے ہیں تو ابن زاد نے بکیر بن عمر کو آپ کا سر اقدس جسم شریف سے جدا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے۔ ابن زاد کو اطلاع دی گئی، اس نے بکیر کو بلا کر حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے امام مسلم کی لاش کی بجائے ایک پرجلال ہیبتناک صورت والے شخص کو دیکھا جو غضبناک ہو کر دانتوں میں اپنی انگلیاں چبا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ و پیروں میں جان نہ رہی۔ یہ سن کر ابن زاد مغرورانہ انداز میں مسکرایا۔ پھر اس نے ایک دوسرے شخص کو بھیجا۔ جب وہ گیا تو خوف زدہ ہو کر بھاگ آیا۔ ابن زاد نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ لاش امام مسلم کے پاس حضور رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونق و افروز ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چیخ ماری اور گر کر مر گیا۔ پھر ابن زاد نے شامی خبیث کو بھیجا۔ اس نے آ کر امام مسلم کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کیا۔ پھر ابن زاد بدنہاد کے حکم سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس جسموں کو کوفہ کے بازار کا صابان میں لٹکا دیا گیا اور ان حضرات کے سروں کو یزید کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں یزید نے ابن زاد کا بہت شکریہ ادا کیا اور تاکید کی کہ میں نے سنا ہے کہ حسین ابن علی بھی عراق آنے کا مکمل ارادہ کر چکے ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے ہوشیار رہنا، بہت جلد ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ ظلم تو ظلم ہے، پڑتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، ظلم تو ظلم ہے، پڑتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کوفیوں کی التجا پر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو نوعمر صاحبزادے حضرت محمد حضرت ابراہیم بھی آئے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوفہ بھیجا۔ آپ نے یہاں آ کر شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ اب کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت پیش کروں گا کہ جو آپ کے ساتھ کوفہ میں آئے تھے، اور امام مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زاد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر کل انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میں انشاءاللہ میری گفتگو بس یہیں تک ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم نمازی بنا روزگار بنا قرضداروں کو قرضے سے بخشش فرما مانیان محفل منتظمین محفل حاضرین محفل سب کی جائز تمنائیں پوری فرما سب کے کاروبار میں دین و ایمان میں رزق میں عمر میں اولاد میں ترقی اور برکتیں عطا فرما جس گاؤں جس محلے جس علاقے میں محفل پاک منعقد ہے یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المهدي الكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام